سال 2025 کے صرف پہلے 6 ماہ میں 3,898 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا. ان میں نوجوان، خواتین، معمر شہری اور بچے بھی شامل ہیں. بھارتی سیکیورٹی فورسز جن میں فوج، CRPF، راشٹریہ رائفلز، اسپیشل آپریشن گروپ، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی شامل ہیں، گھروں پر چھاپے مارتی ہیں اور محاصرے کے ذریعے پوری بستیوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں. ان کارروائیوں کے نتیجے میں درجنوں کشمیری شہری لاپتہ ہوئے جن کا تاحال کوئی سراغ نہیں ملا. کسی گھر میں کوئی غائب ہو جاتا تھا، FIR کرتے تھے تو اس کے بعد تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی. یہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے تو اگر FIR اتنے آئے ہیں یا ہزاروں میں لوگ غائب ہیں تو ان کو تو سوچنا چاہیے. تو اتنے لوگ اگر گئے تو یہ آخر کیوں گئے ہیں؟ یہ جتنے بھی یہاں لاپتہ ہو گئے ہیں ان کا ابھی تک معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے. وہ صبح کام پر نکل رہے تھے اور شام کو واپس نہیں. آج تو سب یہ شک کرتے ہیں ملٹری پر کہ جتنے بھی یہاں فیک انکاؤنٹر ہو گئے ہیں وہ یہ بھی لگتا ہے کہ ان میں مت وہ مارے گئے ہیں. 2015 میں پاپا اریسٹ ہو گئے. مما کی ڈیتھ ہو گئی 5 نومبر 2012 میں. پھر کچھ مہینے ہی پاپا یہاں تھے گھر میں، پھر اریسٹ ہوئے. پھر انہیں چھوڑا جاتا تھا، پھر اریسٹ ہوتے ہیں، لیکن 2015 سے وہ کبھی نہ رہا ہو چکے. صرف ایک PSC ختم ہوتا ہے تو دوسرا PSC لگاتے ہیں. یہ سارے گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس نے جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو سزا کس لیے بھگت رہے ہیں. اس لیے ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ انہیں رہا کر دو. ہمیں پاپا کی بہت ضرورت ہے. کئی علاقوں میں اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہیں جو بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہیں. وہ جو کھوئے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہیں. اگر خدا نہ کرے ان کہیں جیلوں میں باندھے تو وہ ہمیں دکھائیں گے. اگر ان کو کہیں مارا گیا ہے، کہیں پہ رکھا ہے ان کو، تو یا جو اتنے ماس گریز ہیں اس وقت وہ دکھائیں. ان کا DNA ٹیسٹ ہو جائے، ہمیں یہ پتا چلے گا ان میں کون سے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں. اس لیے ہمیں مرتے دم تک لڑنا ہے جب تک ہمارے لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں. پچھلے سالوں ایک ادھر ہوا تھا شری نگر گگریبل میں، ادھر ایک کھدائی چل رہی تھی زمین کو، وہاں بہت ساری ہڈیاں نکلی. ادھر کوئی کام شروع ہو گیا تو وہاں تو انسانوں کی ہڈیاں نکل رہی تھی. سب سے خطرناک وار بھارت نے کشمیری قیادت پر کیا ہے. جن رہنماؤں نے آزادی کی بات کی انہیں یا تو قید کر دیا گیا یا گھر میں نظر بند کر دیا گیا. ان میں مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی شامل ہیں. ان رہنماؤں پر سخت ترین کالے قوانین نافذ کیے گئے تاکہ حریت پسند آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. کافی ٹف ٹائم تھا. ایک تو کلیکٹیو ٹراما ہوتا ہی ہے ایز اے کشمیری یہاں پہ جو حالات ہے آل دا ٹائم، بٹ اس کے علاوہ ایک پرسنل ٹراما بھی مجھے تھا، ایک ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹراما. تو اس کی وجہ سے کافی سٹارٹنگ میں سب کچھ ڈسٹربنگ رہا. جیسے ہم تہوار جاتے تھے، جیسے ہم بابا کو مطلب جیسے وہ وہاں ہوتے تھے ہم مل نہیں پاتے تھے بابا سے. 1 سال سے میں ملی نہیں ہوں بابا سے ٹھیک سے. تو اس سب کی وجہ سے وہ دماغ میں آل دا ٹائم وہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہی تھے ضرور. بٹ پھر اندر سے ایک چیز تھی کہ میں ان کو پراؤڈ فیل کراؤں وہیں اندر. اور انہوں نے جب وہ اتنے بریو ہیں اور اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں، 50 ایئرس سے لڑ رہے ہیں، تو میں اس چیز کو ایک نیگیٹو پوائنٹ کی طرح نہیں لوں. میں ان کے 31 ایئرس جیل کے ایک پازیٹیو چیز کی طرح لوں اور پڑھوں اور ان کو پراؤڈ فیل کراؤں. ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر بین الاقوامی ادارے ان خلاف ورزیوں پر رپورٹس جاری کر چکے ہیں، مگر عالمی برادری تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کشمیری عوام کے زخموں پر صرف رپورٹس لکھ کر ذمہ داری پوری کرے گی یا ظلم روکنے کے لیے حقیقی اقدامات اٹھائے گی؟ کشمیریوں کا پیغام واضح اور اٹل ہے کہ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، قبریں بھر لیں گے، بینائی گنوا دیں گے، مگر حق کے خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.